بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، آج کی کہانی کا نام ہے ہر حال میں اللہ کا شکر. ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر. اب دیکھیے، ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت پہلے کی بات ہے. ان کا نام تھا شیخ سعدی. وہ اچھے تھے، بہت اچھے تھے. ایک مرتبہ وہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ بغداد جا رہے تھے. دور، اس زمانے میں ریل بھی نہیں ہوتی تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، بائک بھی نہیں ہوتی تو بائک بھی نہیں ہوتی تھی. گھوڑوں پہ، اونٹ پر، ہاتھی پر لوگ سفر کرتے تھے. اور جس بیچارے کے پاس گھوڑا ووڑا نہیں ہوتا، وہ پیدل ہی سفر کرتا تھا. پیدل 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 سب جگہ سفر. تھک نہیں سکتے تھے، وہ تھکتے بھی تھے، پھر تھکتے تھے تو کہیں رک جاتے تھے، پھر تھوڑا سا تھکاوٹ ختم ہوتی پھر چل پڑتے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ ان بیچاروں کے پاس شیخ سعدی جو تھے، تو ان کے پاس بھی کوئی سواری نہیں تھی، کوئی جانور نہیں تھا. وہ بیچارے پیدل 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 سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. پیدل چلتے چلتے ان کے جوتا گھس گیا، ٹوٹ گیا، بالکل ختم ہو گیا. اب وہ پہننے کے قابل نہیں تھا. انہوں نے جوتا پھینک دیا. اب کیسے چل رہے؟ ننگے پاؤں. کیوں؟ تھے ہی نہیں بیچاروں کے پاس. تو خرید لیتے نا. نہیں تو پیسے نہیں تھے نا ان کے پاس. ہیں؟ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے نا. اب بیچارے ننگے پیر چل رہے، چلتے چلتے ان کے پیر زخمی ہو گئے، اس میں سے خون بھی نکل رہا تھا، لیکن وہ چلے جا رہے ہیں. پاؤں میں چھالے پڑ گئے ان کے، اور پتا بھی نہیں ان کو. پتا تھا ان کو، بیچارے مجبور تھے، اور ان کو تکلیف ہونے لگی. تو ایک جگہ وہ تھک کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگے، اللہ، آپ نے مجھے اگر پیسے دیے ہوتے تو میں پیدل سفر نہیں کرتا، میں جوتے خرید لیتا نہ میں، اور اب تو میرے پاس اللہ والے خوش ہو جاتے. اب تو میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، میرے پاؤں میں تکلیف ہے. اچانک ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے. ایک شخص پہ ان کی نہیں، وہ آدمی ایسا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، کٹے ہوئے تھے یہاں سے. وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ اپنے بس ایسے ہاتھ سے بیچارہ گھسٹ کے چل رہا تھا. تو جو شیخ سعدی تھے، جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا نا، تو فوراً اللہ سے معافی مانگی. اللہ مجھے معاف کر دیں. نہیں اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ نے مجھے تو بڑی نعمتیں دی ہیں. کم سے کم اگر میرے پاس جوتے نہیں ہیں لیکن میرے پاس پیر تو ہیں. اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہیں، کٹے ہوئے تھے نا اس کے پیر. تو فوراً انہوں نے کیا کیا؟ یہاں سے بھی کٹے ہوئے. ہاں، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. بس یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی. انہوں نے اللہ میاں سے شکایت کی تھی نا، اللہ میاں آپ نے مجھے پیسے بھی نہیں دیے، جوتے بھی نہیں دیے. تو پھر ان کو ایک دم اللہ میاں نے دکھایا. جیسے انہوں نے دیکھا نا اس آدمی کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، تو پھر فوراً اللہ میاں سے معافی مانگی. اللہ میاں میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا، میرے پاس بہت کچھ ہے. صحیح ہے. ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. سمجھیے آپ؟ جھوٹ بولے گے. ہاں، آپ کو سمجھ آئی یہ کہانی؟ یعنی شیخ سعدی جا رہے تھے، ان کے جوتے کیا ہو گئے؟ پھٹ گئے، گھس گئے، ختم ہو گئے. وہ پیدل چلتے رہے. پھر پیروں میں کیا ہو گیا؟ خون نکلنے، چھالے پڑ گئے. پھر کہیں جا کے بیٹھ گئے. تو پھر انہوں نے آسمان پہ دیکھ کے اللہ میاں سے شکایت کی. کیا کی؟ اللہ میاں آپ نے مجھے، اللہ میاں میں جو آپ نے پیسے بھی نہیں دیے، جوتے بھی نہیں دیے. ایک دم انہوں نے دیکھا تھا ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ پیر کٹے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے فوراً شیخ سعدی نے کیا کیا؟ معافی مانگی اللہ میاں سے. ہاں، اچھا اب سنیے میری بات، سنیے بہت غور سے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم لوگ جو ہے نا، جن کے پاس ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں نا، ہم ان کو تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کے پاس ہم سے کم نعمتیں ہیں. دیکھنا کس کو چاہیے؟ اللہ. دیکھنا ان لوگوں کو چاہیے جن کے پاس ہم سے کم نعمتیں ہیں. نہیں سمجھی آپ میری بات؟ سمجھی کیا؟ جو کیا سمجھے آپ میری بات؟
دیکھیں میری بات سمجھ، ادھر آئے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں، مثلا ان کے پاس آپ سے زیادہ اچھے کپڑے ہیں، آپ سے بڑا گھر ہے، آپ سے اچھی گاڑی ہے، آپ سے زیادہ اچھی اچھی چیزیں ان کے پاس ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس آپ سے کم ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے. آپ کے پاس گھر ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس گھر بھی نہیں ہوگا. تو بابا کہاں بیٹھتے ہوں گے، کہاں سوتے ہوں گے؟ بتاتا ہوں نا. ابھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جب آپ صبح کبھی جا رہی ہوتی ہیں بابا کے ساتھ، تو آپ نے کبھی دیکھا کوئی بیچارہ غریب جو ہے سڑک پہ اوپر سو رہا ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ دکھایا نا آپ کو، دیکھو بیچارہ سو رہا ہے. کئی بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے پیروں میں جوتا بھی نہیں ہوتا، دیکھے آپ نے. اور کئی بچے آپ نے دیکھے ہوں گے بیچارے کچرے کے اوپر سے پھل اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کھانا ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. صحیح ہے؟ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جن کے پاس ہے. اب دیکھو کیا ہوا، آپ مثلاً آپ پڑھنے گئیں، اسکول گئیں، اور آپ نے دیکھا اس کا بیگ تو میرے بیگ سے اچھا ہے، اس کے پاس تو چیزیں مجھ سے زیادہ اچھی ہیں. تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر تو بابا ہماری چیزیں بھی اچھی ہوگی. ہماری تو اچھی ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ کن لوگوں کو دیکھنا ہے؟ جو کم درجے کے لوگ. صحیح. اس سے پھر آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر آئے گا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کریں گے آپ اس کا اہتمام. اچھا ایک بات بتائیے، آپ کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ پاک نے انسان بنایا ہے، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ ہے. اللہ پاک نے بندر بھی تو بنائے. بندر ہے نہیں ہے؟ کتے، بندر، بلیاں، چوہے، اور جو ہے نا چھپکلیاں، کیڑے، اور لال بیگ، اور جو ہے سانپ، بچھو، یہ بھی ہے نا. اگر کاکروچ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کاکروچ بنا دیتے پھر بن سکتے تھے نا آپ، لیکن اللہ میں نے نہیں بنایا. کیا بنایا آپ کو؟ انسان. تو اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ. الحمدللہ، اللہ میں آپ کا شکریہ کریں. الحمدللہ اللہ میں آپ کا. اچھا ایک منٹ، اب میری بات بتائیے، انسان جو ہے نا، کتنے انسان ہیں جو انسان تو ہیں لیکن ان کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے نا. جیسے کل ہم نے کہانی میں سنا تھا. اچھا ایک گنجا تھا. اگر آپ کا خدا نخواستہ آپ گنجی ہوتی، پھر آپ کے سر پہ بال نہیں ہوتے، پھر بابا میں بس تھوڑے سے کٹوائے تھے. اگر آپ کے بال نہیں ہوتے تو مشکل ہوتی نا، پھر کیسی لگتی ہیں آپ؟ بری لگتی. اور خدا نخواستہ آنکھیں نہیں ہوتی تو آپ یہ سب کو دیکھ سکتی تھی. بابا میری آنکھیں نہیں ہوتی. ہاں. تو مجھے چلنا ہوتا. ہاں. چلتے ہوتے نا تو گر جاتے. ہاں. پھر چل نہیں سکتی تھی آپ. اور پھر آپ کوئی کتاب پڑھ سکتی تھی؟ ہاں. نہیں پڑھ سکتی تھی. کیسے پڑھتی آنکھ دیکھے بغیر؟ صحیح ہے. اور پھر اپنے بابا کو دیکھ سکتی تھی آپ؟ نہیں. اور جو ہے آپ یہ اتنی ساری چیزیں، کپڑے اور رنگ برنگی کپڑے، یہ دیکھ سکتی تھی آپ؟ نہیں. امی پہ نہ دیتی تھی ہاں. نا مجھے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ آنکھوں کے سے دیکھ رہی ہیں نا؟ نہیں. ہاں نا، آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں نا. ہاں. تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں. دیکھیں کتنی بڑی نعمتیں. کتنے لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں. اچھا کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ سن نہیں سکتے. آپ تو سن سکتی ہیں نا. ہاں. اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گونگا کہتے ہیں. گونگا سمجھتی ہیں آپ؟ گونگا نا وہ زبان سے بول نہیں سکتے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. اللہ نے آپ کو زبان بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان بھی دیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پیر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو کپڑے نہیں ہوتے. اچھا ایک منٹ، اللہ نے آپ کو پیر بھی دیے ہیں. سمجھ گئی؟ تو اب کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچاروں کے ماں باپ نہیں ہوتے. امی بہن. اب بتائیے، اب فرض کر لیجیے خدا نخواستہ آپ کے امی ابو نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو امی ابو نعمت ہے یا نہیں؟ امی نعمت ہے یا نہیں؟ ہے نا. ایک امی ایک نعمت ہے. دو امیاں ہوتی تو دو نعمتیں ہوتی. تین امیاں ہوتی تو تین نعمتیں ہوتی. ہے نا.
3 بہن بھائی ہوتے تو 3 ہوتے, اگر 5 ہوتے تو 5 ہوتا. تو کتنی ساری نعمتیں ہوتی نا, ہے نا. ہاں, تو پھر دیکھو اللہ پاک نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, آپ بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. صحیح ہے, ہر بات میں جو نعمت آپ کو نظر آئے نا, الحمدللہ الحمدللہ. صحیح ہے. اور یہ کبھی شکایت کبھی نہ کیا کرے, میرے پاس تو یہ نہیں ہے, میرے پاس تو یہ نہیں ہے. تو اللہ پاک کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, بس اللہ میں سے دعا مانگنی چاہیے. ہاں, دعائیں مانگنی چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو چلے آج کی کہانی کا سبق کیا ہوا, جلدی سے بتائیے. آج کی کہانی کا سبق کیا ہوا کہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, صحیح ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں. صحیح ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہم سے کم نعمتیں ہیں. ہمیں کن کو دیکھنا چاہیے؟ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس اچھا کم نعمتیں ہیں. اس کی مثال دیں کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی کے پاس آپ سے اچھی گاڑی ہے, کسی کے پاس سے آپ سے بڑا ہے, کسی کے پاس آپ سے اچھے کپڑے ہیں, کسی کے پاس آپ سے زیادہ کھانے کی چیزیں ہیں. ان کو نہیں دیکھنا. کن کو دیکھنا ہے؟ جن کے پاس کم ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا بتاؤ؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر آئے گا. جیسے شیخ سعدی کے دل میں شکر آ گیا نا, انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں, میرے پاس ٹانگیں تو ہیں. اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو پھر ناشکری ہوگی, اس کے پاس تو جوتے ہیں, میرے پاس جوتے نہیں ہیں. پہلے ان کے دل میں کیا بات آئی؟ اس کے پاس ناشکری گندی ہوتی ہے. ناشکری گندی چیز ہوتی ہے. صحیح. پہلے ان کے پاس کیا, پہلے انہوں نے کیا دیکھا؟ شیخ سعدی کے پاس جوتے نہیں تھے نا, اور کچھ لوگ تھے ان کے پاس جوتے تھے. تو شیخ سعدی کے دل میں ناشکری آ گئی تھی شروع میں کہ یا اللہ ان کے پاس تو جوتے ہیں, میرے پاس نہیں ہیں. صحیح ہے. جب انہوں نے کس کو دیکھا؟ اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھا کہ یا اللہ اس کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں, میرے کم سے کم ٹانگیں تو ہیں. تو پھر ان کے دل میں شکر آ گیا. ٹھیک ہے, اب شکر اچھا ہوتا ہے. شکر ہے. تو اب انشاءاللہ آپ نے نیت کر لی. جی. تو ہمیں بولو, ہمیں اللہ تعالیٰ کا کون سا بندہ بننا ہے؟ شکر گزار بندہ یا ناشکرا؟ شکر گزار بندہ. ہمیں کون سا بندہ بننا ہے؟ شکر گزار بندہ. کون سا شکر گزار بندہ. ہاں, دوبارہ بتائیے گا. شکر گزار بندہ. شکر گزار بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شکر کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے. اچھا, آپ شکر ادا کرتی ہیں؟ چلے صبح سے مجھے بتائیے کن کن چیزوں پہ آپ شکر ادا کرتی ہیں. سب سے پہلے آپ سو کے اٹھتی ہیں, تو یہ نیند اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بعض لوگ ہیں نا ان کو نیند نہیں آتی. بابا جیسے اللہ میاں کو نیند نہیں آتی. نہیں, اللہ میاں تو نیند سے پاک ہیں. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, رات کو ان کو نیند ہی نہیں آتی, وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, ان کو نیند آ جاتی, پھر بڑی دل سے آتی ہے. آپ کو الحمدللہ بغیر دواؤں کے نیند آ جاتی؟ بتائیے. آ جاتی. تو پھر آپ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتی ہیں. کیسے ادا کرتی؟ الحمدللہ. کیا پڑھتی ہیں بتائیے صبح اٹھتے ہی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والینا النشور. بس یہ شکر ہو گیا. اے اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے مجھے اچھی نیند سلا دیا. صحیح. اچھا, پھر آپ اس کے بعد کیا شکر ادا کرتی ہیں؟ اس کے بعد آپ واش روم جاتی ہیں. صحیح ہے. اچھا, واش روم کے بعد کیا پڑھتی ہیں جب آپ واش روم سے نکلتی ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھبانی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ, ایک منٹ نا, یہ کتنی اچھی بات ہے. آپ نے جب یہ کہا اے اللہ آپ کا شکر ہے. بعض نا ان کو بیماری ہوتی ہے, ان کو بیچاروں کو کسی کا پیشاب بند ہو جاتا ہے, اب وہ تکلیف ہو رہی ہے, ان کو اذیت ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے. اچھا, یہ 2 شکر ہو گئے. اس کے بعد آپ کیا شکر ادا کرتی ہیں؟ پھر ناشتہ کرتی ہیں آپ. اس میں کیا کرتی ہیں؟ ناشتے کے بعد دودھ, پراٹھا, انڈا. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیسی نعمتیں کھاتی ہیں آپ. اللہ ناشتہ کرتی ہوں. ناشتے کے بعد کیا پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کھلا دیا.
الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی بارک اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاءاللہ. یہ ناشتے کا شکر ہو گیا. اور دودھ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں اللہم بارک لنا فی وزننا منہ. یہ دودھ کا شکر ادا ہو گیا. اچھا بھائی جب آپ کپڑے پہنتی ہیں صبح کو آپ کپڑے بدلتی ہیں روز ہیں اب آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے یہ اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرتی ہیں آپ کیا؟ الحمدللہ الذی کسانی مواردی فی نہیں الحمدللہ الذی کسانی مواردی وَأَتَجَمَّلُ جملو بھی. میرے خیال میں آپ پڑھتی نہیں ہیں اس وجہ سے کچا ہے. وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي یہ والی پڑھتی ہیں آپ یا دوسری والی دعا پڑھتی ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی وہ آتی ہے آپ کو؟ الحمدللہ الذی کسانی مواردی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ. یہ والی دعا پڑھتی ہیں. اب یہ کس چیز کا شکر ہو گیا؟ یہ کپڑوں کا شکر ہو گیا. اچھا ایک چیز رہ گئی ہر لقمے پہ آپ شکر ادا کرتی ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ پڑھتی ہیں ہر لقمے پہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو اللہ میاں کتنا خوش ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جب ابھی بھول جاتی ہوں تو آپ بتا دیتے مجھے. ہاں. اور پہلے میں کیا کرتا تھا یاد ہے؟ پلیٹ ہی لے لیتے. ہاں پلیٹ لے لیتا تھا نا جو الحمدللہ. بھائی آپ الحمدللہ بھول گئی لاؤ آپ کی پلیٹ اب 5 منٹ بعد ملے گی آپ کو پلیٹ ہے ایسی ہوتا تھا نا تھوڑی دیر بعد ملتی تھی. تو اب تو ماشاءاللہ آپ یاد رکھ لیتی ہیں نا ہر لقمے پہ اللہ کا شکر. آپ پلیٹ لے لیتے میں دوسری پلیٹ موٹر کھانے میں لاتی اس میں کھانا کھا لیتی. چلا گئے بہت آپ سے. اچھا چلو یہ ہو گیا نا یہ اللہ کا شکر ہو گیا کھانے کا شکر ہو گیا صحیح ہے. تو بس اس طریقے سے نا اللہ کا شکر جو بڑھائے گا نا اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیں گے. جو جتنا زیادہ شکر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ چیزیں دیتے اتنی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کرتی ہیں آپ بندوں کا شکریہ؟ مثلا آپ معلمہ سے مکتب میں پڑھتی ہیں تو جب وہ آپ کو پڑھاتی ہیں تو آپ ان کا شکر کرتی ہیں شکریہ ادا کرتی ہیں؟ جیسے اللہ بولو. ہاں کہ بولتے ہیں آپ لوگ؟ بھول جاتے نہیں کلاس کے آخر میں بولتی تو ہیں مجھے تو آواز آتی ہے جزاک اللہ معلمہ کو جب معلمہ سبق پڑھا دیتی ہیں تو آپ کیا بولتی ہیں ان کو معلمہ کو؟ جزاک اللہ کثیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ہاں. اور جب آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں تو اب آپ میرا شکریہ ادا کریں گی کیا بولیں گی؟ جزاک اللہ لنا. آپ نے مجھے کہانی سنا دی. ہاں آپ کو چاہیے آپ یوں بولیں بابا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور تکلف کری تکلف تو نہیں کیا میں نے. آپ یہ بولے نا بابا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں بڑی اچھی سنائی اور ہمیں اس کہانی سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے ہم اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے آپ مجھے بولا کریں. بولیے کیا بولیں گی؟ بابا اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے اتنی اچھی کہانی سنائی. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو کھانے کی چیزیں دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے. اللہ تعالیٰ نعمتیں دے. کون سی نعمت؟ کوئی سی بھی کھانے کی چیزیں ہاں پینے کی چیزیں. ہاں چلے ٹھیک ہے جی. اب انشاءاللہ گاڑی نہیں ہوتی کسی کے پاس. ہاں بائک نہیں ہوتی کسی وہ اللہ کے پاک پاس. اللہ کی نعمتیں الحمدللہ ہم سب کے پاس ہیں. پاک بس شکر کی ادانے کی توفیق عطا. ہمارے پاس بائک گاڑی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. رکشہ کہاں ہے ہمارے بائک گاڑی ہے. خواب میں تو نہیں دیکھا تھا آپ نے رکشہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں بہت بڑی کہانی ہو گئی آج. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.